رہنما چلتی ہے. اور جو باقاعدہ اس کام کے مجرم ہیں, اگر آپ اس بات کو, میں مان بھی لوں آپ کی بات کو کہ یہ فیک جو ہے اپوائنٹمنٹس تھے, تو ان فیک اپوائنٹمنٹس کو چلانے والے اتنے سال کون لوگ تھے, ان اپوائنٹمنٹس کو کرنے والے کون لوگ تھے, اور انہوں نے اگر اس میں کہیں کوئی فلاز چھوڑی تھی یا کوئی کسر تھی اس کے اندر, تو اس کسر کو لیتے ہوئے کئی سالوں تک, یعنی 10 سالوں تک, 12 سالوں تک جو ہے ان کو امپلائی رکھا, اور اب ان کو نکالا جا رہا ہے. میں نے اس بات کو سندھ اسمبلی میں بھی اٹھایا تھا, اور میں نے سندھ اسمبلی کے اندر باقاعدہ یہ بات کی تھی کہ اگر ان 113 ملازمین کو نکالا گیا تو میں سندھ اسمبلی کے اندر خود سوچی کروں گا. میں نے اتنا زور سے اس آواز کو میں نے اٹھایا تھا, اس وقت یہ روک دیا گیا تھا. اب یہ پھر بازگشت ہے, تو سزا ان لوگوں کو دی جانی چاہیے کہ جنہوں نے اگر غلط انداز میں رکھا ہے. لیکن اب غریب آدمی جس کا چولہا روڈ آفس سے جل رہا ہے, جو 20,000 25,000 روپے سیلری لے رہا ہے, اب اگر اس کو ایک دم سے آپ نکال دیں گے. بھائی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے کئی سال پرانے جو مطلب ایجوکیشن سیکٹر کے اندر کتنے ایسے اساتذہ تھے جو کہ برطرف ہوئے, اور کئی سال کے بعد جو ہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے ان کو بحال کر دیا. مطلب جب اگر اپنے لوگوں کو نوازنے کی بات آتی ہے تو سارے قاعدے قوانین ایک طرف کر دیے جاتے ہیں. لیکن اگر شہری سطح کے اوپر اور غریب کوئی طبقہ اگر وہ کسی سیاسی جماعت سے جڑا ہوا ہے یا اس کے لیے ہمدردی رکھتا ہے, تو اگر سیاسی بنیاد پر ان کو انتقام کا نشانہ بنا کے اور اس کو اس طرح سے غریب آدمی کو نوکری سے برطرف کرنا, میرا خیال ہے جاتی ہے. ایکشن لیا جائے ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے یہ کام کیا تھا, لیکن ان کی ملازمتوں کو جو ہے وہ ختم نہ کیا جائے. جہاں جہاں انہوں نے جو سیاسی بنیادوں کے اوپر جس طرح سے تقسیم کی ہے, اس پہ ہم ہائی کورٹ میں بھی گئے, ٹھیک ہے. اور پلس یہ ہے کہ اب ہم ریجنل الیکشن کمیشن کے پاس بھی ہم نے اعتراضات جو ہے وہ جمع کروائے ہیں. پہلا تو جو انہوں نے جو ڈیلیمیٹیشن کا جو سلسلہ شروع کیا تھا, اس میں جس انداز سے انہوں نے پبلک نوٹس کیا غیر معروف اخبارات میں, اور پھر اس کا جو طریقہ کار جو انہوں نے نکالا, وہ طریقہ کار اس میں کوئی شیڈول نہیں دیا گیا کہ جی اس تاریخ کو اعتراضات لیے جائیں گے, اس تاریخ کو اعتراضات سنے جائیں گے, اور پھر اس ڈیٹ کو اس کا فیصلہ کیا جائے گا, اور اس ڈیٹ پہ اس کو پبلش کیا جائے گا, جیسے کہ بعد میں پھر سے یہ سلسلہ ہوا ہے. اس میں انہوں نے غیر معروف 3 اخبارات میں انہوں نے پبلش کیا کہ جی ہم یہ ڈیلیمیٹیشن ہم نے یہ کرتی ہے, اور اس کے بھی اگر کسی کو اس کو کوئی اعتراض ہے تو وہ داخل کروا دیں. ان اخبارات کی سرکولیشن کو بھی روکا, ہاں, اور 3 دن کا انہوں نے ٹائم دیا کہ جی 3 دن کے اندر جو ہے اعتراض داخل کروائیں. تو یہ طریقہ کار تو خود بتا رہا ہے کہ اس میں جو ہے وہ مطلب بددیانتی شامل ہے. اگر جمہوری انداز میں, قانونی انداز میں کرنا تھا تو وہ قانونی طریقہ کار اپنایا جاتا, اعتراضات لینے کی تعلیم دی جاتی ہے, اعتراضات سننے کی تعلیم دی جاتی ہے, اور پھر اس کے بعد فیصلہ کیا جاتا. ایسا نہیں ہوا. بالکل اسی طریقے سے یونین کونسل کے لیولز کے اوپر بھی جس طرح سے, اچھا اس میں صرف متحدہ قومی موومنٹ ہی اعتراضات داخل نہیں کروا رہی ہے, بلکہ دیگر جماعتیں بھی جو ہیں وہ اپنے اعتراضات داخل کروا رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس طرح سے ڈیلیمیٹیشن جو کی گئی ہے, اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میرے پاس نے باقاعدہ طور پہ, مطلب اس میں مجھے کوئی وہ آر نہیں ہے کہنے کے اندر, اس نے پیپلز پارٹی کی بی ٹیم کا کردار ادا کیا ہے, اور اس طرح سے کر کے وہ شہری جو نمائندگی ہے اس کو سلب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو کہ انشاءاللہ ہماری جتنی بھی کوشش ہے کہ ہم قانونی راستہ اپنے اختیار کر رہے ہیں اور اپنی کوشش پوری کریں. اس کی لسانی بنیاد پر غیر قانونی, غیر آئینی, غیر فطری حلقہ بندیاں کر کے شہری عوام کو غلام بنانے کی سازش پر عمل کیا جا رہا ہے. نت نئے ہتھ کنڈے اختیار کر کے میر مقاص اور گرد و نواح کے لاکھوں طلباء و طالبات کو میڈیکل اور انجینئرنگ یونیورسٹی سمیت دیگر شعبوں کی یونیورسٹی سے محروم رکھا جا رہا ہے.